آج ہم بات کریں گے ایک ایسے پانی کے بارے میں جس کی کہانی آپ سوچیں ہزاروں سال پرانی ہے۔ جی ہاں، یہ ہے زمزم کے کنویں کی داستان۔ ذرا سوچئے، ایک ایسا کنواں جو ہزاروں سال سے بہہ رہا ہے، کبھی سوکھا نہیں، کبھی اس کا پانی کم نہیں ہوا۔ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں اسے پینے کے لیے، لیکن جو سب سے بڑا سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر یہ ممکن کیسے ہے؟ یہ پانی ختم کیوں نہیں ہوتا؟ چلیں آج اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، تو زمزم کی کہانی صرف ایک کنویں کی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسے معجزے کی کہانی ہے جس کی جڑیں تاریخ میں بہت گہری ہیں۔ تو اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے اس وقت سے جب حضرت ہاجرہ اپنے ننھے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مکہ کے بے آب و گیا صحرا میں بالکل اکیلی تھیں۔ ان کے پاس پانی کا ایک قطرہ تک نہیں بچا تھا، اور صورتحال آپ سمجھ سکتے ہیں انتہائی مایوس کن تھی۔ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں، ایک ماں کی بے چینی اپنے پیاسے بچے کے لیے۔ وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے بیچ دوڑ رہی ہیں، ایک چکر، دو چکر نہیں، پورے 7 چکر۔ اور جب وہ بالکل تھک ہار گئیں تبھی ایک معجزہ ہوا۔ جہاں ننھے حضرت اسماعیل پیاس سے رو رہے تھے، ٹھیک وہیں زمین سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا، اور بس یہی تھی زمزم کی معجزاتی شروعات۔ لیکن زمزم صرف پیاس بجھانے والا پانی نہیں ہے۔ ماننے والوں کے لیے اس کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو اسے دنیا کے ہر پانی سے بالکل الگ کر دیتی ہیں۔ اس پانی کے بارے میں 4 باتیں بہت مشہور ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ کبھی خراب نہیں ہوتا، نہ اس میں کوئی کیڑے یا جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری، اس کا ذائقہ عام پانی سے ہٹ کر ہے۔ تیسری، اسے برکت والا پانی سمجھا جاتا ہے، اور سب سے اہم یہ عقیدہ کہ اس میں بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ یہ بات ایک مشہور حدیث سے اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ زمزم اسی نیت کے لیے ہے جس نیت سے پیا جائے، یعنی جو کوئی شفا کی نیت سے پیتا ہے تو اسے شفا ملتی ہے۔ یہ اس کے روحانی پہلو کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ تو اب آتے ہیں اس طرف کہ جدید سائنس اس پراسرار کنویں کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ سائنسی تحقیقات اس کی خاصیتوں کی کیا وضاحت کرتی ہیں۔ جب سائنسدانوں نے آب زمزم پر ریسرچ کی تو انہیں کچھ بہت ہی حیران کن باتیں معلوم ہوئیں۔ یہ پانی واقعی عام پانی جیسا نہیں ہے۔ تو جب سائنسدانوں نے اس پانی کا تجزیہ کیا نا تو بہت دلچسپ چیزیں سامنے آئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کے اندر جو منرلز کا بیلنس ہے، یعنی معدنیات کا توازن، وہ کسی بھی دوسرے پانی کے چشمے سے بالکل الگ ہے۔ اسی وجہ سے اس کا ذائقہ اتنا منفرد ہے۔ لیکن سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ قدرتی طور پر بیکٹیریا سے بالکل پاک ہے، مطلب اس میں جراثیم پناہ بھی نہیں پاتے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ شاید اس میں موجود فلورائڈز کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے جو جراثیم کو بڑھنے سے روکتے ہیں۔ اور ہاں، یہ کوئی عام کنواں نہیں ہے، اس کا پانی زمین میں بہت گہرائی سے آتا ہے۔ تو یہاں واپس اسی بنیادی سوال پر آتے ہیں جس نے سب کو حیران کر رکھا ہے کہ آخر اس کا پانی کبھی ختم کیوں نہیں ہوتا۔ دیکھیے، ہر روز مکہ میں لاکھوں لوگ زمزم پیتے ہیں، اور حج اور عمرے کے دوران تو یہ تعداد کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے، اور پانی کا استعمال بے تحاشا بڑھ جاتا ہے۔ تو سوال پھر وہی ہے کہ اتنا زیادہ استعمال ہونے کے باوجود اس کا پانی کم کیوں نہیں ہوتا؟ یہ آج تک کبھی خشک کیوں نہیں ہوا؟ اس کی 2 بڑی وضاحتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک سائنسی نقطہ نظر ہے جو کہتا ہے کہ یہ کنواں زیر زمین ایک بہت بڑے اور طاقتور پانی کے ذخیرے سے جڑا ہوا ہے جو مسلسل بڑھتا رہتا ہے، اور دوسرا ایمانی نقطہ نظر ہے جس کے مطابق یہ اللہ کا ایک کھلا معجزہ ہے، ایک ایسی حقیقت جسے سائنس کے پیمانوں پر پوری طرح نہیں پرکھا جا سکتا۔ آپ ذرا دیکھتے ہیں کہ آج کے جدید دور میں اس قدیم چشمے کا انتظام کیسے کیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے لیے کس چیز کی علامت ہے۔ آج آب زمزم کو نکالنے کے لیے جدید ترین سسٹم استعمال ہوتا ہے، طاقتور پمپس، پائپ لائنز اور بہت بڑے اسٹوریج ٹینکس۔ ایک پورا منظم نظام ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ یہ لاکھوں لوگوں تک آسانی سے پہنچے۔ لیکن اس ساری ٹیکنالوجی کے باوجود اس کا اصل ماخذ اور اس کی روحانی برکت آج بھی ویسی ہی ہے۔ آخر میں زمزم کی کہانی صرف پانی کی کہانی نہیں ہے، یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ ایک ماں کی جد و جہد اور اللہ پر اس کے کامل بھروسے کی کہانی ہے جو آج بھی لاکھوں لوگوں کے لیے ایک مثال ہے۔ اور آخر میں بس یہ سوچنے کی بات ہے کہ جس جگہ کبھی ایک بچہ پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا، آج وہی جگہ پوری دنیا کو سیراب کر رہی ہے، اور یہ سلسلہ آج بھی اسی طرح جاری و ساری ہے۔